بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم علم وقف سیکھنے کے لیے علم وقف پر ایک مشہور و معروف کتاب جامع الوقف کی ابتدا کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریضہ پیش کرتا ہوں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جامع الوقف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بموجب ارشاد باری تعالی ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن مجید کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے خلاف پڑھنے میں عقاب اور تہدید کا خوف ہے۔ حرفوں کو ان کے مخارج و صفات سے ادا کرنے اور وقف کے قواعد و مواقع پہچاننے کو ترتیل کہتے ہیں۔ ترتیل اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب قاری حرفوں کو صحیح مخارج و صفات سے ادا کرنے کے ساتھ وقف کرنے میں قواعد وقف اور مواقع کی بھی رعایت کرے۔ ترتیل ہی کا دوسرا جز و علم وقف بھی ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے علم وقف کسی طرح علم تجوید سے کم نہیں۔ جس آیت کریمہ سے تجوید کا وجوب ہوتا ہے، اسی آیت سے علم وقف کا بھی وجوب ثابت ہے۔ پہلے اتنا اب سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جامع الوقف، اس کتاب کا نام مصنف علیہ الرحمہ نے جامع الوقف رکھا۔ وقف کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کے، تو جامع الوقف کیوں رکھا؟ اس کتاب ہی کے متن سے واضح ہے کہ آپ نے اس کو جامع الوقف اس وجہ سے رکھا، اس میں احکام وقف کے ساتھ ساتھ سکتہ، سکوت اور قطع کے احکام بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب ان تینوں احکام کی حامل ہے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام جامع الوقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مؤلف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور اللہ کی حمد سے فرمائی۔ اس ابتدا میں قرآن اور حدیث کی اتباع ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم کی ابتدا بھی بسم اللہ اور اللہ کی حمد سے ہے، اور حدیث کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اخطأ، یعنی ہر وہ محترم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں بے برکتی رہتی ہے۔ لہذا مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اتباع قرآن اور حدیث میں کی، بموجب ارشاد باری تعالی ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، تو اس ارشاد کے مطابق، بموجب مانے بمطابق، تو اس ارشاد کے مطابق قرآن مجید کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے خلاف پڑھنے میں عقاب اور تہدید کا خوف ہے، یعنی اس کے خلاف اگر پڑھا گیا تو بجائے ثواب کے گنہگار ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد کے مطابق، یعنی ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق قرآن مجید کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ ترتیل کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حرفوں کو ان کے مخارج و صفات سے ادا کرنے اور وقف کے قواعد و مواقع پہچاننے کو ترتیل کہتے ہیں، اور یہ تعریف دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کا ترجمہ ہے جو آپ نے فرمایا الترتیل
ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل کا مطلب حروف کو تجوید سے ادا کرنا اور وقوف کی پہچان ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ترتیل مکمل کب ہوتی ہے؟ کیا حرفوں کو صحیح مخارج اور صفات سے ادا کرنے کے بعد ترتیل مکمل ہو جاتی ہے یا کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ترتیل اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب قاری حرفوں کو صحیح مخارج و صفات سے ادا کرنے کے ساتھ وقف کرنے میں قواعد وقف اور مواقع کی بھی رعایت کرے، یعنی کامل طور پر ترتیل پر عمل اسی وقت ہوگا جب قاری دونوں چیزوں کی رعایت کرے، یعنی تجوید الحروف اور معرفت الوقوف دونوں کی رعایت کرے، تب جا کے ترتیل مکمل ہوتی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ علم وقف ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ علم وقف ترتیل ہی کا دوسرا جز و علم وقف بھی ہے، ترتیل ہی کا دوسرا جز و علم وقف بھی ہے۔ اور اہمیت کے لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ اہمیت کے لحاظ سے علم وقف کسی طرح علم تجوید سے کم نہیں۔ جس آیت کریمہ سے تجوید کا وجوب ہوتا ہے اسی آیت سے علم وقف کا بھی وجوب ثابت ہے، یعنی ورتل القرآن ترتیلا سے جس طرح علم تجوید کا وجوب ثابت ہوتا ہے اسی طرح علم وقف کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور تجوید کی طرح حدیث و اجماع سے بھی اس کا وجوب ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی کا ایک طویل زمانہ اس طرح گزرا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پر قرآن پڑھنے سے پہلے اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا تھا، اور جب کوئی سورت آپ پر نازل ہوتی تو ہم سب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حلال و حرام اور احکام سیکھتے تھے، نیز ان مقامات کو بھی معلوم کرتے تھے جہاں دوران تلاوت ٹھہرنا چاہیے۔ اور محقق جزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف اس بات کی دلیل ہے کہ علم تجوید و وقف کی تعلیم واجب ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث اس بات کی قوی حجت ہے کہ اوقاف کا سیکھنا اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ مصنف علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر علم تجوید سے قرآن مجید کی صحت ہوتی ہے تو علم وقف سے قرآن کریم کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ساتھ اوقاف کی بھی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اوقاف کی بھی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن عظیم کے معنی کی وضاحت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، اور بلا معرفت وقف قرآن پاک کے معانی و مفاہیم نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ نہایہ میں ہے من لم یعرف الوقف لم یعرف القرآن، یعنی جس نے وقف کے مواضع نہ پہچانے اس نے قرآن کے معانی نہیں سمجھے۔ تو لہٰذا جس طرح علم تجوید سے قرآن مجید کی صحت ہوتی ہے اسی طرح علم وقف سے قرآن کریم کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اپنے زمانے کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ تجوید صحیح پڑھتے تھے لیکن وقف کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں موجودہ زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ بہت عمدہ پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت اوقاف میں غلطی کرتے ہیں تو سن کر بڑی کلفت ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہر قاری کو علم تجوید، علم قرات، علم رسم کے ساتھ علم وقف کا جاننا بھی ضروری ہے۔ علم وقف وہ علم ہے جس کے ذریعے محل وقف
یعنی وقف کرنے کی جگہ، اور کیفیت وقف یعنی کس طرح وقف کیا جائے یا کس طرح وقف کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اوپر قاری کی تکمیل موقوف ہے، یعنی جو حروف کے مخارج و صفات کے ساتھ ساتھ، یعنی علم تجوید کے ساتھ ساتھ علم وقف کا بھی جاننے والا ہو، اسی کو قاری کہا جائے گا، اسی پر قاری کی تکمیل ہوگی، تکمیل موقوف ہوگی، مکمل قاری وہی ہوگا۔ اس سے علم وقف کی اہمیت ظاہر ہے، لہٰذا علم وقف میں ایک ایسی کتاب لکھنے کی ضرورت معلوم ہوئی جس میں احکام وقف کے ساتھ ساتھ سقوط اور قطع کے احکام بھی معلوم ہو سکے۔ یہ کتاب تینوں احکام کی حامل ہے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام جامع الوقف ہے۔ اللہ تعالی تجوید کے ساتھ ساتھ طلباء فن کو علم وقف کے حصول کی بھی توفیق عطا فرماوے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ تو آج ہم نے آج کے سبق میں ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ جامع الوقف کو جامع الوقف کیوں کہتے ہیں۔ جامع الوقف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وقف کے احکام کے ساتھ ساتھ سکتہ، سقوط اور قطع کے احکام بھی شامل ہیں۔ دوسری چیز، بسم اللہ اور حمد سے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی، تو یہ ابتدا قرآن و حدیث کی اتباع میں کی۔ تیسری چیز کہ جس آیت سے ترتیل کا وجوب ثابت ہے، اسی آیت سے علم وقف کا بھی وجوب ثابت ہے، اور اہمیت کے لحاظ سے علم وقف کسی طرح علم تجوید سے کم نہیں۔